الرحمن الرحیم جناب حنیف زیار یعنی کلچر ٹی وی سے آپ سے مخاطب ہے اور سامعین خواتین و حضرات آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی اس کی کوششوں کی اور دین کی خدمت جو کر رہی تھی اس کے بارے میں لوڈ کی ہے۔ آج ایک دوسری میں لے کے آیا ویڈیو۔ انسان جب پیدا ہوتا نا، پیدا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی کو بھیجتے رہے اللہ تعالیٰ کہ بھئی زندگی کو سمجھانے کے لیے انبیاء آتے رہے۔ پہلے انبیاء مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف قبیلوں میں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رحمت عالمین بن کے آئے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 12 سال یا 14 سال یہی دعوت دے رہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ لوگوں اللہ کی مان کے چلو، جو اللہ کی مان کے چلا وہ کامیاب، جو اللہ کی نہ مانی جس نے وہ ناکام ہوا۔ اور پھر جا کے جناب نماز فرض ہوئی، جا کے اور نماز بھی فرض آسمان پہ ہوئی، عرش بریک ہوئی، اللہ کے پاس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب بلا لیا ان کو، جو مکہ سے وہ ادھر گئے تو 5 نمازیں فرض ہوئی۔ ادھر لمبا قصہ ہے، پہلے تو 80 نمازیں، اوپر کتنی نمازیں ہوئی تھی، ایسا ہوتی 5 نمازیں، جو 5 نماز پڑھے گا 50 نماز کا فائدہ ہے۔ اور انسان آج کل کے کمپیوٹر دور میں 1400 سال پہلے سے نماز یہ ہوئی، کوئی پڑھتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا دین کا سمجھ۔ تو آج کل ہمارے اسکالر ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور علماء اکرام دعوت تبلیغ کے حوالے سے پیغمبروں کا کام، اسپیشل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ اسلام کے جو سے نا 7 نمبر ہیں، 6 نمبر ہیں، ان کا تذکرہ کرتا رہنا چاہیے، جس میں اخلاص نیت، جس میں سب سے پہلا توحید ہے اللہ کا، اللہ کی وحدانیت ہمارے ذہن میں آ جائے۔ جب اللہ کا یقین ہمارے دل میں آ جائے گا، جب آ گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اوپر بلا کر کیا کیا، وہ کیا نماز فرض کی۔ پہلے 50 نماز تھی، ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ کے نہیں پڑھ سکے گی، میری امت پہ بھی تھی وہ نہیں پڑھ سکے، آخر 5 نمازیں ہوگی۔ پھر بھی کہا یہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اب اللہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے اللہ سے حیا آتی، شرم آتی، یہ 5 نمازیں ٹھیک ہے، تو 5 نمازیں فرض ہوگی۔ جو ان کو وقت پہ ادا کرے گا اور تقبیر اللہ سے کرے گا، اللہ اس کو کافی انعامات دیتے ہیں۔ کافی نماز کے بارے میں کافی حدیث ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو بیان سناتا ہوں۔ اچھا، نماز کوئی رہ جاتی ہے، اچھا وہ مسلمان تو رہے نہیں۔ اکثر نمازیں کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 5 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا بھی نہیں۔ زندگی میں اگر قضاء نمازیں ہو جاتی ہے تو اس کا پڑھنے کا کیا ہے، سارے زندگی قضاء نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ساری مثال کے طور پہ میں نے 40 سال نماز نہیں پڑھی، 40 سال کے بعد جب آدمی جو وہ عقل آتی ہے، مچور آتا ہے نا، تب نماز پڑھتا ہے۔ اس کا نہ پوری نماز کا جو قضاء ہوئی ہے زندگی میں، اس کا طریقہ کیا، اس کا صرف ایک عمل کر لو، قضاء نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ وہ فرمائیں گے، آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی زبانی سنیے۔ میرے نالے میں تھا وہ میں نے بتا دیا کہ یہ جو دین کے دائی ہے، یہ علماء کرام، یہ جو دعوت تبلیغ والے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اللہ کا خلیفہ ہے، کتاب اللہ کا وارث ہے، اس نے اور جناب رسول پاک کا نائب ہے۔ اس نے کلمہ قیامت تک آنے والوں کو پہنچانا ہے، کلمہ یہ دین پہنچانا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے، عالمی دین کی باتیں بھول جاتا ہے۔ یہ کرتے رہیں، سے جڑے رہیں، درخت کے ساتھ ٹہنی جڑی رہتی ہے، کبھی ہری کبھی خشک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دین کا کام بھی چلتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسے دین میں کیا ہے، دنیا دشمن ہے، شین سے شیطان دشمن ہے، میم سے ماحول، نون سے نفس، یہ دشمن ہے آپ کی۔ ورنہ تو انسان کی تعریف اللہ نے تبلیغ کا ہی کہا، الف سے اللہ پہ یقین رکھنے والا، نون پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والا، سین سے ایک دوسرے کی سلامتی چاہنے والا، الف سے علم المعروف، نون سے نہیں بن کر، یہ انسان کی تعریف ہے۔ اس لیے جو ہم ایک دوسرے سلامتی کیا چاہتے ہیں کہ اپنا بھائیوں کو نماز کی، اخلاص نیت کی، اور دعوت و تبلیغ کی، اور اکرام مسلم کی، یہ باتیں بتاتے رہیں۔ یہ جناب ہمارے اسکالر علماء اکرام خاص طور پر دعوت و تبلیغ والے اس کام کے لیے لگے رہتے ہیں۔ بلکہ بزرگوں نے بتایا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ یونیفارم پہن لی اسلام کی، وہ اسلام کا سپاہی ہے۔ اس نے اپنے ہر بھائی کو دین سیکھنا ہے، 3 دن لگائے، 40 دن لگائے، 4 مہینے لگا کے دین پورا کا پورا اپنی زندگی پر سیکھنا ہے اور پھر کام کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایک ہمارے اسکالر ہے اور بڑی آنریبل پرسنالٹی ہے،
اس کی زبانی سنیے جی. اگر قضا نماز تمہاری رہ جاتی ہے اس کو کس طرح معاف کرانا پڑتا ہے, یہ سنیے ڈاکٹر صاحبہ کی زبانی. اس کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت یا اگلے دن اسی نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے شخص کو صرف توبہ اور استغفار اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. سفر میں اذان دے کر نماز پڑھنا، یعنی مسافر بھی جب قصر پڑے تو اذان دے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پروردگار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا اور نماز پڑھتا ہے. وہ جنگل میں بکریاں چرانے لے جاتا ہے، کوئی مخلوق نہیں وہاں سوائے اسے ایک اکیلے کو، اور باقی سب بکریاں. وہاں جا رہے جماعت کیسے کرے گا؟ اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے اذان دیتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لیے اذان دیتا اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. یہ ہے اپنے رب سے ڈرنا اور اپنے رب کو پانا، اور اپنے رب کی خاطر جنگل بیابان ہو یا گھر ہو یا کہیں بھی ہو، انسان اس کی یاد میں مصروف ہو اور اس کی یاد بلند کرنے والا ہو. معلوم ہوا کہ کوئی شخص سفر میں ہو تو اذان ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ برائیاں کرتے ہی رہتے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ صاف کر دینا چاہیے. جیسے آپ ہر روز گھر صاف کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں نا، کسی دن آپ یہ تو نہیں کہتے کہ آج تو صفائی کی ضرورت ہی نہیں. نہیں، جو سلیقہ مند خواتین ہوتی وہ ایک دن بھی نہیں جانے دیتی. پھر اسی طرح روزانہ پیش آنے والے فتنوں کا کفارہ. اچھا، یہ فتنے کیا ہوتے ہیں؟ آپ اچھے بھلے اٹھے، ٹھیک ٹھاک، آپ کا موڈ اچھا تھا، آپ کچن میں کام کر رہے تھے کہ اتنے میں بچہ آیا، اس نے فریج کھولا اور ہاتھ مارا اور دودھ کا دیگچا گرا دیا. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے اس وقت؟ خاموش رہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے اس کو؟ ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جس کو سمجھ ہی کوئی نہیں کہ یہ اگر اس کو میں نے پکڑ کے اس طرح کیا تو نیچے گر کے سب تباہی ہو جائے گی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کبھی تو ڈانٹتے ہیں اور کبھی مار بھی دیتے ہیں. نماز کے لیے تو آپ 10 سال تک نہیں مار سکتے، تو دودھ گرنے پر کتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ آپ مارنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو. کئی مائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کی چمڑی اڑیڑ دیتی، غصہ کسی اور پہ ہوتا نکالتی بچوں پر. یہ ظلم میں آتا ہے، ظلم، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ ہمارے بچے ہیں تو ہم اب کلی اختیار ہے، وہ اللہ کے مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان پر اگر ظلم زیادتی کی تو دیکھنی پڑے گی. اب یہ جو ہم نے ظلم کر لیا، اب کیا کریں؟ پھر اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کھانا بنا رہے ہیں، میاں نے آ کے کہا جلدی کرو جلدی کرو، آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ 2 باتیں سنا دیتے ہیں اور زیادتی کر جاتے ہیں. اور بعد میں آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نہ ہی بولتی تو اچھا. اتنے میں تھوڑی دیر میں گھر کا دروازہ کھٹکتا کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو آپ اندر جا کے کہتے ہیں لوگ پھر آ گئے ہم آج. اب یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن آپ نے کہہ دیا. پھر اسی طرح ہمسایوں کے بچے نے کوئی چیز پھینکی اپنے گھر سے، وہ آ کے توڑا اس نے آپ کے گھر میں کچھ. تو یہ جتنی بھی چیزیں چھوٹی موٹی دن میں سارا دن ہوتی ہیں نا، اور ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بد اخلاقی پہ اتر آتے ہیں، زیادتی پہ اتر آتے ہیں، تو ان فتنوں کا یا ان آزمائشوں کا جو کفارہ ہے اس کے لیے بھی نماز اور صدقہ بہت مجرب. یہ نماز اور صدقہ انسان کے وہ فتنہ جو اس کی بیوی، اولاد اور پڑوسی پہ ہوتا ہے اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. نماز، صدقہ اور اچھی بات، اس سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں. پھر اسی طرح دنیا اور آخرت دونوں میں نور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، نور ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا فرض اور نفل نماز نور ہے، یہ دل میں نور ہے، چہرے میں نور ہے، قبر میں نور ہے، حشر میں نور ہے، کہیں اندھیرا نہیں ہوگا. یعنی اگر چاہتے ہیں کہ قبر میں روشنی ہو تو وہاں واپڈا کی لائن نہیں لگے گی، وہاں نماز ہی ساتھ جائے گی تو روشنی ہوگی. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جس وقت صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اس کے اندر ایک سکون سا آ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر سے غم کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں اگر واقعی صحیح معنوں میں وہ نماز پڑھتا ہے. پھر اسی طرح راحت اور سکون کا ذریعہ ہے. سالم بن ابو جاد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا. تو دوسرے لوگوں نے گویا اس کے اس انداز پر برا منایا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے بلال نماز کی اقامت کہو
اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. یعنی ہمارے دل کے اوپر ایک پریشانی سی آ گئی ہے یا ایک دل کے اوپر بوجھ سا ہے تو تم اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارا دل سکون میں آ جائے. اور یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے کہ نماز سے پہلے اور بعد کی کیفیت میں لازمی فرق ہوتا ہے. یعنی جب تک آپ ایک نماز کے بعد دوسری تک آتے ہیں نا تو بیچ میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, ایک بے چینی سی لگ جاتی, اور جب آپ دوسری نماز کی طرف آتے ہیں تو آپ کو ایک اطمینان سا نصیب ہوتا ہے اور آپ ہلکے سے ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتا ہے, دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے, بے چینیاں ختم ہو جاتی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. پھر آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے یہ جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے, ایک ایکسرسائز ہے, انسان کو ایکٹیو بناتی ہے, اور جب ایکٹیو بناتی ہے تو انسان کو باقی کام کاج بھی آسان لگتے ہیں اور کام بھی مشکل نہیں لگتے, کیونکہ جسم کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے کہ اٹھنا بیٹھنا, نیچے سے کچھ اٹھانا, کچھ کرنا, یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی. اور پھر چونکہ عام ایکسرسائز میں کیا ہوتا ہے, آپ بور ہو جاتے ہیں, جیسے آپ ایروبکس کرتے ہیں, اسٹریچز کرتے ہیں, یا آپ ٹریڈ مل کرتے ہیں, تو بہت سے لوگ اس وقت میوزک سننے لگتے ہیں. اگر ان سے پوچھو کہ یہ کیوں کرتے ہیں, یہ ظلم کیوں ڈھاتے ہیں اپنے اوپر, تو کہتے ہیں اس طرح ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. ورنہ اگر خاموشی کے ساتھ چپ کر کے ایکسرسائز کرے تو وہ بہت بھاری گزرتی. تو آپ دیکھیے کہ دن میں 5 دفعہ انسان کو قیام, رکوع, سجدے اور تشہد میں بیٹھنے اور پھر کھڑے ہونے اور پھر نیچے جانے, پھر کھڑے ہونے, پھر نیچے جانے کا جو حکم دیا گیا, اور خاص پوزیشن پر انسان اپنی کمر کو جھکائے, خاص پوزیشن پر سجدہ کرے, اپنے پراپر طریقے سے, خاص طریقے سے اتحیات میں بیٹھے, تو یہ تمام چیز اس کے جسمانی جوڑوں کو متحرک کر دیتی ہے. اور جب جوڑ حرکت کرتے ہیں تو ساتھ ہی انسان کے جو پھیپھڑے اور جو اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے اور سرکولیٹری سسٹم ہے وہ سارے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ایک پوری باڈی جو ہے اس کے اندر ایک ہیٹ آ جاتی ہے. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو عبادت ہے یا اللہ کا ذکر ہے وہ بھی ساتھ جاری رہتا ہے, جس سے دل کو اطمینان ہوتا ہے. پھر انسان حشاش بشاش اور خوش مزاج ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گرے لگا دیتا ہے. جب سوتا ہے تو شیطان ناٹس لگاتا ہے گردن پہ اور ہر گرہ پہ پھونک مارتا ہے. کیا کہتا ہے, ابھی رات بڑی لمبی ہے. تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے, یعنی آنکھ کھلی اور کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, ایک گرہ کھل جاتی. جب وضو کرتا ہے تو 2 گرے کھل جاتی ہیں. جب نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گریں کھل جاتی ہیں. تو یہ جو جنات اور جادو, ان سب چیزوں کا بھی حل یہی ہے. انسان شیطان کے تسلط اور جنات کے تسلط سے آزاد ہونے کے لیے کثرت سے نماز پڑھے. فرمایا وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے, یعنی اس کے ریلیشن شپ بھی دوسروں کے ساتھ پھر اچھے ہونے لگتے ہیں. ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے, لیزی, نہ کوئی گھر کا کام نہ باہر کا, کچھ نہیں, بس ایک بیماری کسی کیفیت اس پہ تاری رہتی. آپ دیکھیے کہ جو خاتون خانہ نماز کی پابندی کرتی, صبح جلدی اٹھتی, اس کے وقت میں کتنی برکت ہوتی ہے, وہ صبح صبح سارے کام مکمل کر لیتی. لیکن اس کے برعکس جو عورتیں نماز میں سستی کرتی, صبح سوئی رہتی, بچے نوکروں کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے واقعات آپ نے ایسے سنے ہوں گے, اور اب تو اخباروں میں بھی کھل کے آنے لگ گیا ہے کہ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے رب کے حضور جا کر پھر مانگوں گا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو اللہ میری مدد ضرور کرے گا. اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا, یعنی غنا ڈال دوں گا اس میں. اور ایک اور جگہ پر آتا نا کہ الغنا غنا النفس, اصل قناعت اور غنا اور امیری اور دولت مندی دل کی امیری ہوتی, جو دل کا بادشاہ ہوتا ہے. اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا, اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا, تمہاری محتاجی دور نہیں کروں گا. یعنی اگر تم صرف مال کمانے میں لگے رہے, صرف دنیا کے کام میں لگے رہے, تو تمہاری یہ مشکلیں آسان نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ مثلاً ہم گھروں کے کام کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات بہت مصروفیت ہوتی, لیکن جس وقت آپ نماز پڑھتے تو کیا ہوتا ہے, سب کچھ چھوڑ دیتے, کچن میں ہیں, صفائی کر رہے ہیں, کپڑے دھو, سب چھوڑ دیا, آئے, منہ ہاتھ دھویا, صاف ستھرے ہوئے, اور پھر جس نماز کے ساتھ جو آپ کام باندھ لیتے ہیں, چاہے کوئی پڑھائی ہے, گھر کا کام ہے, یہ کچھ اور ہے,
تو آپ کے پاس فارغ وقت بھی پھر نکل آتا ہے, آپ آرام بھی کر پاتے ہیں. تو اس لیے وقت کی پابندی انسان کو نمازوں سے ہی آتی. پھر اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی, ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. سوچئے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں آپ کو کوئی ڈر نہیں کسی چیز کا, نہ کسی انسان کا, نہ جن کا, نہ اندھیرے کا, نہ کسی سانپ کا, نہ بچھو کا, نہ گرمی کا, نہ سردی کا, نہ بھوک کا, نہ پیاس کا, کسی چیز کا کوئی خوف نہیں اور کسی چیز کا کوئی غم بھی نہیں, کوئی دل میں دکھ ہے ہی نہیں, سب بھول گئے کیونکہ ایسی خوشی ملی کہ کچھ باقی نہیں رہا دل میں. تو یہ خوشیاں کس کے لیے ہوگی؟ وہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور وہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. لیکن اگر یہ کام نہ کیے تو خواہ دنیا کو آپ محل بنا لیں, دنیا میں آپ کے محلات ہوں, پیلسز ہوں, تب بھی یہ محلات آپ کو آخرت میں اس خوف اور غم سے نجات نہیں دے سکتے اگر اللہ کا حق ادا نہ کیا. پھر اسی طرح اجر عظیم کا باعث ہے یہ عبادت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے دن چمکدار نور کے ساتھ روشنی کرے گا. ایک اور حدیث میں فرمایا اندھیرے میں مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو. پھر ایسے لوگوں کے جسم سجدے اور وضو کے اعضاء کی چمک سے روشن ہو جائے گا. پھر اسی طرح قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ بنے گی, یعنی جو نماز کی حفاظت کرے گا تو نماز قیامت کے دن اس کے لیے روشنی, دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی اور اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اور نماز کو ضائع نہ کرنے والے سے جنت کا وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں, جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور نہ ان کا حق معمولی سمجھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں, چاہے تو سزا دے چاہے تو اس کو معاف کر دے. پھر جنت میں مہمانی کا سبب بنے گی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح شام حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کرے گا. وہ صبح اور شام جب بھی مسجد میں جائے. پھر نمازوں کی وجہ سے جنت میں پہلے داخلہ مل جائے گا. نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے, یعنی اس کا تو اسلام ہی ناقص ہو جاتا ہے. عبداللہ بن شقیق روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے, کہ اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تو اس کو بہت ہی برا سمجھتے تھے. پھر اسی طرح چھوڑنا تو ایک بہت ہی بڑا کرائم ہے, لیکن اگر کوئی شخص سستی کرتا ہے, غفلت برتتا ہے, لیٹ پڑتا ہے یا دل نہیں لگا کے پڑتا تو یہ چیز بھی نقصان دہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ, اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کہ سست ہوتے ہیں, سستی کے ساتھ نماز کی طرف آتے ہیں, ان کا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے.